شروع کروں بیان نا جی بولیں. ذرا شروع کر دیں. کیا کر جی بسم الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو، بزرگوں اور عزیزوں، لائلہ کی اجتماع مکتب کے سلسلے میں ہوا ہے. یہاں سے بچوں نے قرآن پاک سنایا بھی، اور غرض و غائب جیسے کہ یہی ہے کہ قرآن پاک کے متعلق کچھ کہا جائے، اس کے تعلیم کی طرف توجہ دلائی جائے، اس کی اہمیت کو بتلایا جائے کہ قرآن کی تعلیم کی بھی اہمیت ہے. یہ سب کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. جتنا بڑا جلسہ ہوگا اتنی اس کی اہمیت ہوگی. دیکھا ہوگا آپ نے، حضرت مولانا پوری نے فرمایا ہے یہ ختم قرآن وغیرہ پر جیسے جلسے ہو جایا کریں تو اچھا ہے. اور پوری نے فرمایا، مجھے بہت تعجب ہوا. میں نے کہا صوفی آج مارنے جی ٹھیک ہے نا؟ ہاں میں کوئی ٹھیک ہے. قرآن پاک کی تعلیم اور تعلم حقیقی سعادتوں میں سے ایک سعادت ہے. جو لوگ ادھر آئے ہیں وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ نفع میں ہیں. ہم لوگ دارالعلوم دیوبند کے جلسے میں گئے تھے، بہت بڑا جلسہ. وہاں سے جب ہم لوٹے تو حضرت مولانا مسعود اللہ خان صاحب کے یہاں رکے، ان سے ملے. تھوڑی دور ہے دارالعلوم دیوبند سے. دارالعلوم دیوبند کے جلسے میں گئے تھے، بہت بڑا جلسہ تھا، پوری دنیا کے لوگ تھے. وہ وہاں سے فارغ ہوئے تو حضرت مولانا مسعود اللہ خان صاحب کا نام سنا ہوگا، وہاں ہم لوگ گئے. مولانا نے یہی وقت ہے کھڑے کھڑے میرا خیال ہے کہ گھنٹوں تقریر کیا قرآن کی عظمت پر. کیونکہ دارالعلوم مدرسہ دارالعلوم کی طرح ہے، تو اس کو متنبع کیا کہ یہ دارالعلوم جو ہے اس کو کم نہ سمجھو. یہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، اس بنا پہ اس کا درجہ ہے. اس بنا پر زیادہ علماء اور طلبہ ہی تھے. ان کو اہمیت دکھانے کے لیے، بتلانے کے لیے اسی پہ تقریر کھڑے کھڑے کیا انہوں نے. ہم لوگ تھک گئے سے. اس کو ذلیل نہ سمجھو، تم ذلیل ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے. ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ صاحب فرماتے تھے کہ آج بگاڑ کی وجہ یہ ہے کہ ہم بگڑ گئے ہیں. قرآن سے تعلق کو ہم نے منقطع کر دیا ہے. اس کا نتیجہ یہی ہوگا. ہے ہر جگہ کچھ نہ کچھ الحمدللہ ہے. یہ اسی سے خوشی ہوتی ہے، ہر جگہ ملتے ہیں.
اور بڑے لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں. میں ساؤتھ افریقہ میں گیا تو سب بڑے لوگ ساؤتھ افریقہ میں ایک جگہ جمع تھے اور کرسی رکھی ہوئی تھی بہت بڑی اندر. ساؤتھ افریقہ کے خوات در خوات کے لوگ جمع تھے. لوگوں نے کہا کہ اس کرسی پہ آپ بیٹھ جائیے. ہر امیر سے کہا, کوئی نہیں بیٹھا. ایک لڑکے سے کہا اور آ کے بیٹھ گیا, پڑھا شروع کر دیا. سب سستا. میں نے قرآن کو قرآن عظیم کہا جاتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جس کتاب میں کوئی شک نہیں, اس سے بڑی کوئی کتاب ہو سکتی ہے؟ کوئی اب تک یہ دعویٰ نہیں کر سکا ہے, جتنے سائنس کے لوگ ہیں یا سیاست کے لوگ ہیں, کہ ہماری آخری کتاب ہے. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا, مگر قرآن دعویٰ کرتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کوئی شک نہیں. لے آؤ. عرب کے فصحاء بلغاء کو خطاب کیا, اگر ہو تم قادر, تمہاری زبان عربی ہے, تم کو اپنی زبان پر ناز ہے, لے آؤ قرآن. انا اعطیناک کے برابر ایک سورہ بنا لے تو ہم جا لیں. سب مبہوت ہو گئے, مبہوت ہو گئے. کوئی نہیں گیا. اللہ نے ہم کو قرآن دیا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, میں کوئی شک نہیں ہے. ہر کتاب میں شک ہے, بدلتے رہتے ہیں. پالیسیاں بدلتی رہتی ہیں, تحقیقات بدلتی رہتی ہیں. یہ قرآن کے بارے میں سنا کہ تحقیقات بدل گئی, یہ قرآن ہے یہ نہیں ہے, سورہ بقرہ ہے یہ نہیں ہے. نہیں, یہ قرآن کی خصوصیت ہے, اس میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں. ہم اس کی قدر نہ کریں دوسری بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن کی دولت سے نوازا ہے تو ہم کو بھی اس کی قدر کرنی چاہیے. ہمارے حضرت واقعہ سناتا تھا, ابھی یاد آ گیا کیا مطلب. بڑے قدر وہاں شاہ رسول اللہ صاحب سناتے تھے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو شیخ تھے بڑے, انہوں نے اپنا کوئی رومال ان کو دیا, ہدیہ نہیں ہوتا ہے, بزرگان دے دیتے ہیں. دیا, انہوں نے لے لیا. اس کے بعد ان کو چھینک آئی بڑی زبردست, تو جلدی سے رومال سے ناک پوچھ لیا, بس چھین لیا اس سے. نہیں, تم اس رومال کے لائق نہیں, تم اس رومال کے لائق نہیں. بڑی بات. صاحب لوگ سناتے تھے. اس لیے قرآن ہو سکتا ہے کہ ہم سے چھین لیا جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو دیا ہم کو اس کی قدر کرنی چاہیے, اس کی عظمت کو ملحوظ رکھنا چاہیے. قرآن ہے, کوئی کتاب اس کے بارے میں, کوئی کتاب یا کوئی کتاب والا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اسے کوئی شک نہیں ہے. خدا بیٹا ایک کہتا ہے ڈالے بیٹھے بیت اللہ شریف کے لکھوا کے کر دیا, لوہے لیا. یہ وہ کتاب جس میں شک نہیں ہے. اس کی ہمت ہے کہ کوئی شیخ متعلق کہہ دے کہ اس کے بعد کوئی نہ مضمون ہے اور نہ کوئی عبارت. یہ خدا کا کلام ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ہم کو جتنی عظمت ہوگی قرآن کی, اللہ کی طرف سے ہم کو بھی اتنی عظمت ملے گی. تو میں نے کہا کہ میں افریقہ گیا تھا, یہ بھی تھے بہت بڑے لوگ تھے, کرسی کی بڑی عمدہ, اس پر کوئی بیٹھ نہیں پاتا تھا. بڑے بڑے لوگ, ایک چنے ہوئے لوگ, ساؤتھ افریقہ کے چنے ہوئے لوگ, کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ کرسی پہ بیٹھے. ایک لڑکا آیا, حافظ قرآن بھی نہیں تھا وہ, بس چھوٹا لڑکا تھا, آیا, اس سے کہا پڑھو بیٹا قرآن. بس آگے بیٹھ گیا, پڑھنا شروع کر دیا. میں نے کہا یہ قرآن کریم کی تعظیم یہ ہے, کوئی بڑے سے بڑا مالدار اس پر بیٹھ نہیں سکا. لیکن وہ لڑکا آیا, اس سے کہا کہ بیٹا پڑھو اس پر قرآن, آگے پڑھنا شروع کر دیا. سب لوگ سردار, سب بڑے لوگ. میں نے اسی میں بیان کیا قرآن کی عظمت. اس کے دیکھ لو, سن لو. اس لڑکے کے سینے میں جو قرآن ہے بیٹھ گیا. آپ کے دلوں میں وہ قرآن نہیں ہے, مال دولت بہت کچھ ہے جیب میں, ہمت نہیں ہوئی کہ اس کرسی پا کے بیٹھ جائے.
اس بنا پر اپنی کتاب کی آپ کو خود قدر کرنی ہوگی. جب قدر کریں گے اللہ تعالیٰ لوگوں سے قدر کرائیں گے. ہم نے شاید افریقہ میں تھے، کہاں پہ تھے، ایک دکان پہ تھے، بڑے آدمی تھے. ایک صاحب آئے، حافظ قرآن تھے، پان کی دکان پہ گئے اور وہاں پان کھایا، تھوک دیا، چلے گئے. مجھ سے کہا انہوں نے، دیکھیے مولانا جی وہاں سے آئے، آپ کیا تراویح کا زمانہ ہے، تراویح کو انہوں نے یہ کیا. کہا دیکھیے ہم لوگ تو قرآن کی وجہ سے عظمت کرتے ہیں، ان کے نزدیک نہ قرآن کی عظمت، نہ ماہ رمضان کی عظمت، کھایا پان تھوکا زمانہ. کیا عزت رہے گی قرآن؟ ان لوگوں کی کیا عزت رہے گی جو آئے مدرسے کے لیے آئے، مدرسے کی توہین کر رہے ہیں. قرآن کا مدرسہ تو قرآن ہی سے ہے، اور قرآن کے آپ کے نزدیک یہ تھا کہ آئے کھایا چلے. ہم لوگوں کا بھی قصور ہے، جو پریشانیاں ہیں ہم لوگوں کا بھی قصور ہے. اللہ کی مکرم چیز کی جو توہین کرے گا وہ ذلیل کر دیا جائے گا. آج کا ہم عزت ہے، ہر جگہ ماری کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن سے تعلق پیدا فرما دے اور قرآن سے محبت پیدا فرما دے. ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ صاحب بڑے جلالی، لیکن کہتے نہیں قرآن کو سینے سے لگاؤ تو تم جتنی محبت کرو گے اتنی قرآن تم سے محبت کرے گا. اس بنا پر یہ جو مکاتب ہیں، مدارس ہیں، اسی قرآن کی نسبت سے قائم ہوئے ہیں. اس وجہ سے جو لوگ بھی اس سے منسلک ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ با عظمت چیز سے ہم لوگ منسلک ہیں، بڑی چیز ہے، کم نہ سمجھیں. جب آپ اس کی تعظیم کریں گے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں تعظیم ڈالے گا. جب آپ کے نزدیک قرآن کی کوئی عظمت نہیں، پان کھایا، تھوک دیا، بیڑی پی لیا، چھوٹ دیا، نہیں، قرآن ہے. رمضان میں قرآن کو تم پڑھو گے تبھی عزت ہوگی. قرآن میں جب کوئی دیکھ لے گا کہ یہ کھا پی رہا ہے عظمت رہے گی. تم مدرسے کے نام سے گئے ہو، مدرسے کی سب سے اہم کتاب قرآن ہے، اس کی عظمت جب ہوگی تو اللہ کی طرف سے تمہارے لوگوں کے قلوب میں تمہاری عظمت ڈالی جائے گی. کچھ نہیں، ان مکاتب کے سامنے کوئی کسی یونیورسٹی کی کوئی وقت نہیں. یہ قرآن جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اس سے بڑھ کر کے کوئی جگہ نہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان چیزوں سے مناسبت پیدا فرمائے، اعتقاد پیدا فرمائے. جو جگہ ہے وہ بھی با عزت ہے اور جو یہاں آئے گا وہ بھی با عزت ہوگا. قرآن عزیز ہے، جو اس کو لے گا وہ بھی عزیز ہوگا. ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ صاحب میں نے بیان بھی کیا ابھی فرماتے تھے کہ ہم نے اس کی عزت کو چھوڑ دیا قرآن کی، ہم بے عزت ہو گئے. کوئی وقت نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان مکاتب اور مدارس کی قدر کرنے کی توفیق بہت ضروری ہے، اس کی قدر کریں. میں ندوے میں گیا تھا، بہت جلسہ تھا، یہاں کے سب اشار بھائی وغیرہ سب لوگ تھے. عرب منالی میں تقریر کیا ہے. اتنا بڑا جلسہ ہے، پوری دنیا کے عرب ممالک کے ہر ملک کے تھے، بڑے علماء بھی، وزراء بھی سب تھے. یہاں سے بھی ہم ساتھ کچھ لوگ گئے تھے. وہاں علی نے کہا کہ ہم نے ان لوگوں کو اس لیے بلایا ہے تاکہ ان کو دکھلائیں کہ دین و کتاب تو آپ کی ہر وقت ہے، لیکن اتنے قدرداں موجود ہیں لاکھوں. یہ دکھلانا چاہتے ہیں. جلسہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عرب علماء کو ہم دکھلائیں جس دین کے آپ حامل ہیں اس کے اتنے قدرداں ہیں لاکھوں آدمی، اور لوگوں کو ہی دکھلائیں جو یہاں کے لوگ ہیں. یہ علماء وہی بات بیان کر رہے ہیں جو ہم لوگ بیان کرتے ہیں. ایک بات پوری میں سمجھتا ہے ذرا خلاصہ تھا. ان لوگوں کو اس لیے ہم نے بلایا تاکہ یہاں کے مسلمانوں کو دیکھیں دین آپ کا تھا،
यहाँ के लोगों ने उसको कबूल किया, उलमा। इन लोगों को हम बतलाएं कि हम लोगों की बातों को तुम लोग नहीं सुनते, ये उलमा भी आकर के वही बयान कर रहे हैं जो हम लोग बयान करते हैं। बड़ी अच्छी बात है, किसी को याद नहीं है, लेकिन मुझे पूरे जलसे का हाथ ही मैंने ये समझ लिया। अली बड़े आदमी की बड़ी बात। महाराज ये भी मतलब किया कि देखो ये लोग आए हैं, ये सोने की चिड़िया हैं, लेकिन हमेशा नहीं रहेंगे हमारे पास, ये सब भूल जाएंगे। इस वजह से हमारे चंदे का ख्याल रखना, जो जाएंगे 4-4 आना 8 आने का, उसको फरामोश ना कीजिएगा। हम इन पर भरोसा नहीं करते, साथ ही माना नहीं, उसको क्या दर्द तो सब क्या। मैं इन पर भरोसा नहीं करता, मैं आप पर अपनी मदद से भरोसा करता हूँ। हम 4-4 आने के लिए आपके दरवाजे पर वैसे ही जाएंगे जैसे अब तक जाते रहे। मना आली के तकलीफ ये भी कहा, ये सोने की चिड़िया हैं, अभी वो जाए पता नहीं चला कहाँ जाएगी। हमारा आपका साहूकार है, आवाम से कहा बहुत बड़ा मरना था, तो पैदा भी नहीं थे 50 साल। मैंने कहा हमारा आपका आवाम से कहा, मना दिए मैंने, हमारा ताल्लुक इन लोगों से है, अभी खत्म हो जाएगा। हम अपने मदरसे के लिए आपके दरवाजों पर जाएंगे और आपका फरीजा होगा कि मदरसे को बाकी रखें। बहुत जबरदस्त बयान किया तुम्हारा, मुझको कम से बयान करने वाले अरब उलमा मौजूद थे। अल्लाह ताला ने और मैं बहुत उम्दा बातें की, वहाँ अली भी आ गए, सब वो लोग भी मस्त होते। बहरहाल ये बताते, छोटे भी हैं बड़े भी हैं, हम तो उन्हीं से आ रहे हैं। हम लोगों के सफर से यही मकाती ही में होता है, कोई बड़े होते हैं कोई छोटे होते हैं। अफ्रीका में चले गए बड़े लोगों में चले गए, लंदन गए तो उससे छोटे में, फला जगह तो और बड़े। ये घूम घाम के हम लोग इसी में रहते हैं। देखिए कदर, ईमान की कदर, कुरान की कदर करो, दिल में रखो कदर, दिल में। ये भी एक काम है। कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन लहु, है ना? वला लम तकुन खामिसा, आलिम बन जाओ। किसकी हदीस है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, किसी दर्द बगैर किसी लीडर और उसकी नहीं है। कुल आलिम बन जाओ या मुतअल्लिम बन जाओ। आलिम हो तो आलिम रहो। और लोग ये है कि इन आलिम जैसा तुम है। मैंने ये भी कहा था कि मैं ये दिखलाना चाहता हूँ कि इनके दिल में वही कुरान है जिसकी बिना पर इतना अजीम समझा है। कुरान की अजमत करो। कुल आलिम बन जाओ या मुतअल्लिम बन जाओ या सुनने वाले बन जाओ या कम से कम मोहब्बत करने वाले बन जाओ। है हदीस है कि नहीं? कुल आलिम बन जाओ। लेकिन इस जमाने में आलिम से बदगुमानी बहुत जल्दी होती है। करो बदगुमानी, वहां पता चल जाएगा क्या है, वहां पता चल जाएगा। अल्लाह तुमसे वो बेनियाज है, अल्लाह पर लव लगाए हुए हैं, सबका चल रहा है। आते हैं तो तुम्हारा ताल्लुक तो मतलब मुल्क तो मालदारी का है ये, लेकिन वहाँ भी उलमा ही है, उनकी कुछ नहीं चलती, उलमा ही की चलती है। जो उलमा कहते हैं वही वो करते हैं। कुल ना आदम, तो वही मैंने कहा कि अफ्रीका में बहुत बड़े लोग थे। अब कोई बड़े से बड़ा अफ्रीका का अमीर मालदार मुल्क है, बहुत मालदार है, लेकिन वो इस पर बैठ नहीं सका। बहुत कहा गया नहीं बेटा, फिर उस लड़के से कहा बेटा तू मैं कहा इसकी तालीम देखी। उन लोगों से कहा तालीम देखा आपने? आप इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, आपने कुरान लड़का के यहाँ बैठ गया। जा रहा था मैं, जंगलात से जा रहा था, बहुत घने जंगलात, शेर भी देखा। लेकिन एक जगह ऐसी थी कि बड़ी ऊंची इमारत थी। मैंने कहा लोगों से पूछा कि कैसी इमारत है? जंगल बेआबान में सांप रहा,
تو مولانا یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے. ہم نے کہا یہ جنگل بیابان جہاں شیر ببر سامنے دکھائی پڑتے ہیں سب, ہاتھی کے جھنڈ دیکھا کو کہا جہاں اتنا ہے وہاں آپ لوگ یہاں رہتے ہیں, کہاں قرآن کو ایسے رہتے ہیں. نہیں یہ کہا انہوں نے کہ ہماری حفاظت یہ قرآن کرتا ہے. بالکل جنگل تھا, بیابان تھا, وہ لوگ بھی سارے اوپر ہی رہتے, ٹھیک ٹھاک تھا. اللہ تعالیٰ ہے ہر جگہ لوگ ہیں اللہ والے, قرآن سے تعلق نسبت. سب سے بڑا ان کا یہ ہوتا ہے مسئلہ, مولانا ہم نے اپنی لڑکی کا ایک مولوی سے شادی کر دیا. یہ عام ہے, یہ جانتے ہیں. سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہوتی ہے کہ مولانا ہم نے اپنے لڑکی کے ایک حافظ قرآن سے شادی, مکے میں رہتا ہے وہ. یہ ذہنیت بدلنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ذہنیت علم اللہ کو ہے. یہاں زبان بات ہے کر کے کچھ چلا لیجیے ہم لوگ سامنے, لیکن ذہنیت کا اندازہ تو خدا ہی جانتا ہے. کیا ذہنیت آتی ہے علماء کے ساتھ, حفاظ کے ساتھ, قرآن کے ساتھ اور کتابوں کے ساتھ, فرق ہے کہ نہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو جمع کیا ہے تھوڑی دیر کے لیے, بڑی دیر فضیلت. ہم لوگ گئے, خوش ہوئے ان لوگ کے توجہ دیکھ کر کے. بڑے لوگ تھے, نہیں بڑے لڑکے کو وہی شاباشی دیا. ہاں وہ لڑکا نابینا بھی تھا, اس کو بیٹھایا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے رب کی کتاب کے قدر کی توفیق بنائے. ہاں کلام ربی. حضرت اکرمہ ابو جہل کے لڑکے تھے نا, اکرمہ ہی ہے نا, اکرمہ ہاں کلام. وہ تو اتنا بات جاہی ابو جہل کا تھا, حضور کا مخالف, لیکن وہ کہا اکرمہ کتاب دیتے تھے قرآن شریف. ہاں کلام ربی کا پھر ہونے لگتے تھے. باپ ایسا ہے, اب بیٹا ایسا. باپ بیٹے میں کتنا فرق. باپ اس کا دشمن قرآن کا, اور وہ اس کا سرداری. ہاں کلام ربی. ابو جہل کے لڑکے اکرمہ تھے, ابو جہل اور ان کے لڑکے. ہاں کلام ربی, یہ میرے رب کا کلام ہے. سوچو کہ کس کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عزت دیا ہے, رب نے اس کو عزت دیا ہے. کوئی عزت کو چھین نہیں سکتا, اب تک اس کو مٹا نہیں سکتے گے, لیکن سب ہے. کوئی اس کو کتاب اللہ جگہ گیا میں غالباً اپنی کہیں کا کوئی وہاں قرآن رکھا ہوا ہے, وہ جگہ جگہ ہوتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ جو مکاتب ہیں لکھا ہے, خود لکھا ہے کہ روس میں جو اسلام باقی رہ گیا تھا انہیں مکاتب پر سے باقی رہ گیا تھا. جب قتل عام ہوا ہے تو لوگوں نے مکاتب اپنے اندر کر لیے اور اندر پوری تعلیم دیا. چھا گیا روس. قرآن کی تعلیم جو آپ دے رہے ہیں متوجہ ہیں, لیکن اور خوش دلی سے متوجہ رہیے, دلی سے متوجہ رہیے. سمجھیے کہ یہ لڑکے کارآمد ہم کو زیادہ وہ ایک کام نہیں آئے گا, یہ کام آتا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان مکاتب کی بھی قدر کرنے کی توفیق دے. کوئی ہم لوگ نفی نہیں کرتے, کوئی عالم نفی نہیں کرتے. ہاں وہ بھی ضروری ہے, کہہ دیتا ضرور, لیکن یہ کہ اس قرآن سے درجہ اس کو ہم بڑھا دیں ایمان ہی ختم ہو جائے گا. تو محمد صلی اللہ خاصہ کے بعد پھر آ گئے. انہوں نے دیوبند کے اجلاس سے ہم لوگ جا رہے تھے, لاکھوں آدمی تھے, طلبا تھے. اپنے کو کم نہ سمجھو. اللہ تعالیٰ نے جو تم کو دولت دی ہے قرآن کی, دین کی, بہت بڑی دولت ہے. یہ قدر تو کرو. اللہ تعالیٰ کے ہاں قرآن کے قدر دانوں میں تمہارا شمار ہوگا. اللہ تم کو بڑھا دے گا, میں کیسے چمکا دے گا. اس میں آپ یہ بچے ہیں پڑھا
خوشی ہوئی، مزید ان کی طرف توجہ رکھنے کی ضرورت ہے. دینی توجہ بھی، دنیاوی توجہ بھی. صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، لباس اس کا اثر پڑتا ہے، میں احساس کہتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. احساس کہتری کب سے جسے اپنے لڑکے ان لڑکوں کو بھی خیال رکھا جائے. سب کے باپ سب کوئی ایمانداری کیوں نہیں ہوتے؟ انہوں نے یہی کیا کہ ان کو یہاں داخل کر دیا. آپ کی ذمہ داری ہے کہ احساس کہتری میں مبتلا نہ ہو. بہرحال اپنی بات میں نے کہہ دیا. بالکل ذہن میں کیا تھا، ان کی برکت سے ہمیں کہہ دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی قدر کی توفیق مرحمت کرنا ہے. دین کی قدر، دنیا کی بھی قدر ہے، اس سے زیادہ دین کی قدر ہونی چاہیے. کہیں دنیا کو ترک نہیں کیا گیا، کہیں ترک کہا نہیں گیا کہ دنیا ترک کرو تب ادھر آؤ. سب کہتے ہیں کہ دنیا کو مسئلہ رکھو، اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا وقت اس کے لیے بھی نکال، یہی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت تھانوی کو حضرت شیخ الحدیث کا بھی تو بہت اس کو بیان کرتے ہیں. کیونکہ آپ بیتی جو کتاب ہے اس کو پڑھیے، اتنا ترغیب ہے. مجھے آج ایک واقعہ یاد آیا. مولانا بدر عالم تھا، بدر عالم ترجمہ سننے کو پسند کون ہے؟ مولانا علی میاں تقریر کر رہے تھے یہاں عبداللہ کے مسجد میں. وہاں بدر عالم صاحب کے والد، ان کے والد یہاں کوئی مدرس تھے، وہ لے کر آئے ماتھانی کی تقریر میں. ماتھانی کی تقریر میں لے کے آئے. وہاں بدر عالم صاحب جو ترجمہ سننا کے مصنف، اتنا بڑا مصنف، ان کے بارے میں نے خود سنا حضرت صاحب امراؤ صاحب سے کہ جب بقی کی زمین قبر مٹی بدل دیتے ہیں، کئی مرتبہ مٹی بدلا، ان کی قبر اسی موجود. میں نے خود امراؤ صاحب سے سنا. وہ یہی وہ مسلمان، ان کے ماں بدر عالم صاحب کے لڑکے بڑا آفتاب عالم صاحب وہاں تھانوی کی تقریر ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ ابا اسے میرے لڑکے اس میں برابر سلسلے میں تھے، ابا ہم تو اب انگریزی نہیں پڑھیں گے. کہا کیوں بیٹا؟ کہا نہیں، مولانا کی تقریر کا. وہ کہا ہم پڑھیں گے. پھر لے گئے اس کو، بہت مارا پیٹا بھی، لے گئے سہارنپور. تو مولانا جو شیخ الحدیث تھے وہاں نام آتے ہیں، ان کے یہاں لے گئے. ان کے باپ تھے سرکاری ملازم تھے، لے گئے کہ حضرت یہ مانتے ہی نہیں تھے، عربی پڑھنے کے لیے کہتا. تو کہا کہ بڑے بطارت سے شیخ الحدیث کو شاید مولانا ارے پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھے، تو کیا پیچھے پڑھے. پڑھا یہ بھی عزت ہے کہ نہیں؟ محدثین کی عزت ہوتی کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اپنے دین کی قدر کی توفیق دے. قرآن پاک کی قدر ہے، حدیث پاک کی قدر ہے. ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب ہم لوگ بیٹھے تھے، تو بیٹھے بیٹھے کتاب لے کے پڑھ رہے ہیں. میرے بیٹھے بیٹھے کتاب دس نیچے ہو جاتی تھی، کتاب نیچے کر دیا. اتنا ادب کتاب کا مضمون کر دو. اس وجہ سے جو کتابیں اس کا بھی ادب ہونا چاہیے، جو پڑھا رہے ہیں ان کا بھی ادب لحاظ ہونا چاہیے. کیونکہ دل کی بات ہے، اللہ جانتا ہے. اس بنا پر یہ مدارس و مکاتب جو ہیں چل رہے ہیں، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. جب تک ہے تب تک ہے. روس وغیرہ میں انہیں مدارس ویسی دین باقی رہا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اب بھی بڑے بڑے کنہیں اس بنا پر مل جائے. یہ تو نہیں چاہتا تھا، لیکن لڑکوں کو دیکھ کر کے پڑھنا مجھے خوشی ہوئی. آپ نے محنت کیا، سنا دیا بچوں نے، یہ بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو بھی عالم دین بنائے، حافظ قرآن بنائے، عالم دین، صحیح عالم دین بن جائے. کچھ نہ کچھ وہی تو کر رہے ہیں بھائی. عالم دین کچھ ہی کہتے کر تو رہے وہی کا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان اداروں کے قدر کی توفیق دے، اور جو مدد امداد ہو سکے اس کو کرنا چاہیے. کتنی بڑی بات ہے.
اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عافیت دے اور دینی دنیوی ہم لوگوں کو فراغت بھی دے، اطمینان اور سکون بھی دے۔ بہرحال یہ تو ہم نے مدرسے قائم کیا ہے، اللہ تعالیٰ میں کہوں گا، لیکن آپ لوگ سے درخواست ہے کہ مدرسہ ہم نے قائم کیا ہے صرف اس لیے کہ ہمارا جانا آنا رہے۔ میں بہت پہلے آتا جاتا تھا، میرے ذہن میں آیا کہ پھر معلوم ہے کبھی آنا ہو نہ ہو، اور یہ وہاں تھانوی کی جگہ ہے، تو میں نے اس نیت سے بھی قائم کیا کہ اس مدرسے کی وجہ سے آنا جانا آ گیا کہ نہیں آگے تھوڑا سا میں سست ہوں اس وقت، لیکن یہ آ گیا بنا پر آ گیا، اس کی وجہ سے آنا جانا ہے ہی ہے۔ ایک اور مدرسہ پچھل طرح قائم کیا ہے، ہاں وہاں بھی ماشاء اللہ مسجد بن گئی ہے، اور ہمارے طالب علم رہتے ہیں، یہی ہم لوگ کام یہی ہے۔ ایک جمنا کے کنارے بنوا دیا مدرسہ، ایک گنگا کنارے بنوا دیا، ہو گئے نہیں، دونوں جگہ چل رہا ہے، دونوں چل رہا ہے، کوئی نہیں چل رہا ہے۔ سب وہاں کے لوگوں کو ذوق ہے بہت، وہاں کے لوگوں کو ذوق ہے، بہت آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دینی ذوق پیدا فرمائے، اور یہ سمجھے کہ دین بڑھے، عمل میں چاہے کوتاہی ہو لیکن عمل میں اعتقاد میں کوئی کوتاہی نہیں ہونا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہمارے جو مدرسین ہیں وہ بھی ملتے ہیں اور متظمین ہیں، ماشاء اللہ یہ تو آتے ہی جاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے اور اسے نفع عام اور تام فرمائے، یہاں کے بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، سبھی کو نفع پہنچائے۔ میں نے تو عام کیا ہے، جتنا نفع اٹھائیں گے آپ کو تو نفع ہوگا، ہم لوگ کو بھی ثواب ملے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جو حضرات مدرسے میں کام کر رہے ہیں، جس تجویز سے پڑھا رہے ہیں، ماشاء اللہ ہمارے علاقے میں پوری توجہ رکھتے ہیں، اور آتے جاتے لوگ رہتے ہیں، سب کو جزائے خیر مرحمت فرمائے اور اس مدرسے کو کامیاب مدرسہ بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی